اب ہم لینگویج اینڈ لٹریسی میں بات کرنے لگے ہیں اردو سبجیکٹ کی. اردو سبجیکٹ کے لیے قاعدہ الف بے اور جیم موجود ہے، یعنی پلے گروپ، نرسری اور کے جی. تو پلے گروپ کا قاعدے کا نام ہے الف، نرسری کا نام ہے بے اور کے جی کا نام ہے جیم. تو الف بے جیم میں کس طرح ہم نے اسی سیکوینس کو جو آپ ابھی انگلش میں دیکھ کے آئے ہیں کہ ہم نے پہلے فونکس، پھر لیٹرز اینڈ دین ورڈز اینڈ دین ہم سینٹینس پہ لے کر گئے ہیں، سملر ایکٹیویٹی ہی اردو میں بھی کی گئی ہے، کیونکہ ہم نے ہاریزونٹل لنکیج کا بھی خیال رکھا ہے جو میں نے آپ کو شروع میں ایکسپلین کیا تھا. تو ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ اردو الف کی کیا خصوصیات ہیں. اردو الف میں ہم نے تمام اصوات دی ہیں بالکل اسی پیٹرن کے ساتھ جیسی کہ ہم نے انگلش میں دی تھی، یعنی پہلے کچھ وکیبلری ہے تھرو ہیلپ آف پکچرز، اور اردو کے ساتھ بچے زیادہ فیملیئر ہیں، اس لیے یہاں پہ تقریباً کوئی سٹوری کی شکل اگر ٹیچر دینا چاہے تو دے سکتی ہے، ورنہ تصاویر سے ہی یہاں پہ بہت اچھی ایکٹیویٹی بنائی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کارنرز کا بھی ایڈریس ہم نے خیال کیا ہے کہ بچے اردو میں بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹی کریں. نیکسٹ کمز دا انٹروڈکشن آف دا لیٹر. پورا جو ہے حرف اس کے بارے میں بچوں کو پہچان ہو، اور اس کے ساتھ اس کی تھوڑی سی آرٹ اینڈ کرافٹ ایکٹیویٹی بھی ہے، گھر کا کام بھی ہے، اور ہدایت برائے اساتذہ کرام بھی موجود ہیں. اگر پیرنٹس بھی ان کو دیکھیں گے تو ان کو اس کی جو ہے وہ ایزیلی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ ٹیچر نے اس ایکٹیویٹی کو کیسے کروایا. سو دا تھرڈ ڈے از فار دا رائٹنگ آف دا لیٹر. اس میں بھی بچے اگر آپ دیکھیں تو انگلی کی مدد سے رنگ بھر رہے ہیں. ابھی ہم بچوں کو پینسل نہیں پکڑا رہے، پینسل پکڑانے کی سٹیج چند ہفتوں کے بعد آئے گی. اس کے بعد بچوں کی اسیسمنٹ بھی بیچ میں موجود ہے. یہ فارمل اسیسمنٹ نہیں ہے، یہ انفارمل اسیسمنٹ ہے، یعنی اب بے کے خاندان میں جتنے بھی آوازیں ہیں کیا ان کو وہ بچہ انڈیویجولی نقطوں کی مدد سے یا جیسے بھی پہچان پایا ہے یا نہیں پایا. اگر نہیں بھی پایا تو ٹیچر اس کو کہیں نہ کہیں ری انفورس کر سکتی ہے، ایکسٹرا پریکٹس خود سے ان کو پرووائڈ کر سکتی ہے. اس کے بعد آتی ہے بات نرسری کلاس کی. نرسری میں ہم نے حروف تہجی انٹروڈیوس کی ہیں فارملی along with the اس کی چھوٹی شکل جو ہے حرف کی. جیسے بے ہم نے بچوں کو اگر پلے گروپ میں پڑھا دیا تو بے کی جو چھوٹی شکل ہے وہ انٹروڈیوس کرانے کے ساتھ ساتھ کچھ پکچر وکیبلری اور کچھ رائٹنگ انٹروڈیوس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ارکان یعنی با بو بی کی شکل جو ہے وہ ہم نے انٹروڈیوس کروا دی، تاکہ بچے جو ہیں وہ ارکان کی شکل میں جو ہے انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ با، اس کو جب وہ دیکھیں تو وہ با ہو، بو ہو، بی ہو اور بے ہو. اور اس کے بعد بھاری حروف، بھاری آوازیں، پھر آتا ہے زبر، پھر زیر، اور پھر پیش کا کانسیپٹ. تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ حرف کی شکل کے بعد بچوں کو مختلف طرح کی آوازوں کو ہم نے گریجولی انٹروڈیوس کیا ہے، تاکہ بچے جو ہیں وہ اردو کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کنیکشن بلٹ اپ کر سکیں. یوزلی بچے اردو پڑھتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ان کتابوں کی مدد سے اور ان میں دی ہوئی اتنی رنگ برنگی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی مدد سے بچے اردو سے دوستی ڈیولپ کر لیں، کیونکہ آگے انہوں نے بہت ساری اردو پڑھنی ہے. اینڈ دین کمز کے جی یعنی کنڈر گارڈن. تو اب حرف سے جملہ اور جملے سے جو ہے وہ اپنی الفاظ کی ادائیگی کر سکیں مکمل طور پہ خود سے انڈیپینڈنٹلی. سو لیٹس سی کہ ہمارے پاس اردو جیم میں کیا خصوصیات ہیں. اردو جیم میں موجود ہے وہی ایفرٹس جو ہم نے پلے گروپ سے ڈیولپ کی ہیں اور اب ان کو کے جی تک ہم لے آئے ہیں. جیسے کہ ہم نے مکمل شکل پلے گروپ میں دکھائی، نرسری میں ہم نے آدھی شکل دکھائی، تو اردو کے حروف میں ابتدائی آدھی شکل کی دو اقسام ہیں، وہ دونوں ہم نے کے جی میں انٹروڈیوس کروا دی، کیونکہ بچے اب مختصر الفاظ پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حروف کو جوڑ کے، ارکان کو جوڑ کے، آوازیں ملا کے اب وہ اپنے اپنے الفاظ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی سی ریڈنگ انکریز کی، ریڈنگ کے اوپر ایک لفظ لکھنے کی مشق دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈنگ کو ایکسٹینڈ کرنے کے بعد بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے جوابات کو ایک لفظ میں لکھ کے اظہار کر سکیں. سو یہ پروگریشن جو انگلش لینگویج میں تھی ویسی ہی پروگریشن آپ کو اردو لینگویج میں بھی نظر آئے گی، اور یہ سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں تاکہ ہاریزونٹل لنکیج اور ورٹیکل لنکیج ڈسٹرب نہ ہو. سو جس طرح ہم ہینڈ کی جو ہے ڈیولپمنٹ کی پریکٹس دے رہے ہیں، اگر آپ صرف انگلش کو لگاتے ہیں تو وہ ڈیولپمنٹ اردو میں ڈسٹرب ہوتی ہے، میتھس میں ڈسٹرب ہوتی ہے. اور ایسے بہت سارے کانسیپٹس ہیں، کیونکہ ای سی سی ای کے 273 کانسیپٹس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے، سیگریگیٹ کیا ہے، تو بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہیں جو آپ کو میتھس میں نظر آئیں گے
اور انگلش میں نظر نہیں آئیں گے اور اردو میں نظر آئیں گے اور میتھس میں نظر نہیں آئیں گے. سو وہ کوئی سا بھی ایک تانا بانا اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو بچوں کی لرننگ میں گیپ آئے گا. سو آئی ہوپ کہ آپ کو اردو کی بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ وہ کیسے کی ہے. اب میتھمیٹکس کو سمجھنے کے لیے اگلے ویڈیو لنک پہ کلک کیجئے تاکہ میتھس کی بک کے بارے میں جان سکیں.